چلے ماشاءاللہ مدینہ شریف میں کھجوریں تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ جگہ پہ لوگ دے رہے ہیں، اور کئی دفعہ مسجد میں بھی ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ماشاءاللہ لوگ ایز اے ثواب دے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اور زید کو بھی بہت سارے گفٹ ملے، تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا ملا۔ زید آپ کو کیا ملا پہلے تو یہ بتا۔ نہیں، مجھے پہلی بات تو آج جو ہے وہ ایک یہ مسواک جس کو ہم کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی والی مسواک ہے، وہ تنکے کی طرح نہیں ہے۔ اور ایک میں دلچسپ اس کی ساتھ ساتھ بات بھی بتاتا جاؤں کہ ایک شخص کی ویڈیو میرے سامنے آئی، بڑا اکاؤنٹ ہے، وہ ہیلتھ کی ٹپس کو دیتا ہے۔ وہ کہتا کہ میں بھی آج سے 10 ایئر کے بعد، 10 سال کے بعد آپ کو یہ ٹوتھ برش اور یہ جو پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ، یہ بولا ابھی دنیا میں اویلیبل ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کہتا سائنٹسٹ نے اس کے اوپر وہ جا رہے، انہوں نے کوئی تحقیق کی ہے، یہ آپ کے منہ کے جو ہے نا وہ اچھے جمس ان کو بھی کل کر دیتے ہیں، اور کچھ اور بھی جو بڑی ڈیٹیل تھی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ چیز جو آپ نے 10 سال کے بعد استعمال کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آج ہی خیر مجھے تو پتا تھا اس کے فائدوں کا، مجھے تو پتا ہے بہت زیادہ فائدے، لیکن آپ یہ دیکھیں اچھی خاصی ہیوی ہے، تو یہ بھی چلے مجھے آئیڈیا مل گیا کہ یہ بھی میں ایز اے گفٹ، ایز اے تبرک دے سکتی ہوں، اور دیکھیں جب کوئی دانت میں لگائے گا تو ہمیں دعائیں دے گا۔ اور آپ کو کیا دوسری چیز مجھے جو ہے یہ کسی نے یہ والی جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ تسبیح مجھے ایک بھی نہیں، دونوں کو دی تھی، ایکچولی یہ مجھے اور زید دونوں کو دی تھی نا تسبیح، ماشاءاللہ یہ کسی نے مسجد نبوی میں۔ اور کل میں جب میں ریاض الجنہ میں تھی، ریاض الجنہ سے جب میں ابھی اندر ہی تھی، تو یہ خاتون، اور اچھا کہ ہم لوگوں کے ایکچولی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بانٹ رہا ہے تو ہم وہاں چلے گئے، نہیں، یہ آ کے وہ ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ، لیکن ہم آگے بڑھ کے نہیں گیا، لیکن انہوں نے، اب میں ان کو دیکھ رہی ہوں، وہ کہہ رہی نہیں، مطلب وہ ظاہر ڈفرینٹ لینگویج ہے، تو انہوں نے جسٹ دی مجھے۔ اور اس کے لیے مجھے کسی نے یہ بھی کہا ہے، جب میں نے تسبیحوں کا لینے کا سوچا تبرک کے لیے، کہ کچھ تو ظاہر ہے اتنے بڑے گھر سے جا رہے ہیں تو کچھ تو لے کے جائیں گے، تو یہ وڈ کی لیں، جیسے اخروٹ کی ہے، زیتون کی ہے، اس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ یہ لیں تاکہ وہ ہلکی ہیں، دیکھیں کتنی یہ بھی ہلکی ہے، لیکن یہ مطلب وہ خوبصورت تو وہ لگتی ہے، یہ پلاسٹک ہے، ہاں یہ بھی، لیکن وہ جو ماربل کی ہے، جو ماربل یا گلاس کی خوبصورت بہت لگتی ہیں، دیکھنے میں اچھی، پھر ایٹ لیسٹ آپ وہ چیز دیں جو آپ خود یوز کرتے ہیں، اب ہم خود تو اپنے لیے لے لیں ماربل اور دینے کے لیے لے لیں، پھر انشاءاللہ وہی لیں گے، تو ایکچولی میں وہی چیز لوں گی جو میں نے اپنے بچوں کے لیے لے کے جانی ہے، وہی میں انشاءاللہ زید اور میرا ہے کہ کم دیں لیکن اچھا دیں، ایسا نہ کریں کہ بس آپ کوانٹٹی دیکھ لیں اور کوالٹی نہ دیں، کوالٹی بھی وہی لیں جو آپ اپنے لیے یوز کریں۔ اور دوسری میں آپ سے عمرے، یقین کریے عمرے آنے سے پہلے سے میں اسفا سے اکثر بات کرتا تھا، میں نے کہا دیکھو ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے جو دنیا کرتی ہے کہ بھئی یہاں سے 2-4 تسبیح لی، اور ابھی بھی ہمیں یاد ہے اس دن بندہ نہیں کہہ رہا تھا، بولا آپ لوگ وہاں سے، ایون مدینہ میں ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں سے کیوں لے رہے ہیں، چائنا میٹ ہے سب وہاں سے سمجھے، بولا وہاں سے آپ کو ملے گا۔ اچھا جائے نماز، پہلی بات تو ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اس پیمانے پہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں، چپ چاپ سے آئے چپ چاپ سے چلے۔ میرے ایک دوست عزیز بھی ایک مرتبہ وہ حج پہ گئے، حج کر کے آئے تو کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، میری ملاقات ہوئی تو میں نے جب اس سے یہ ذکر کیا، میں نے کہا یار کمال ہے تم نے بتایا نہیں، بولے یار میں نے بتا کے تم سے کوئی اجازت لینی، یہ تو اللہ کا بلاوا تھا، اللہ کے گھر سے اجازت آئے گی تو سب نے جانا ہے، اور ہم ایکچولی یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، فرسٹ ٹائم ہی ہے یہ لوگوں کا۔ ایون آسفا کا بھانجا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی عمرہ بھی ریسنٹلی کر کے گیا، وہ بھی کہنے لگا اپنی ماں سے بھی بحث کر، بولا اما مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ یہ جائے نماز لا رہے ہیں گفٹ میں، تو تسبیحاں لا رہے ہیں۔ اچھا میں ایک اور بات کرنے لگے، ایک تو یہ کہ 2-4 تسبیح یہاں سے لی، باقی کراچی سے لے لی، مکس کر لی۔ لوگ آب زمزم کو، بڑی پرانی بات ہوگی، نئی نہیں میں کر رہا ہوں، آب زمزم کو چھوٹا جتنی ان کا لگے جلاؤ کرتا بیگ وہ لے کے وہاں جا کے اس کو ڈرم میں ڈال کے تو مکس کر لیتے۔ میں کہتا ہوں آپ یہ صحیح یا غلط کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں اس کے بجائے آپ بالکل اتنی کوانٹٹی، ایک گھونٹ 2 گھونٹ چھوٹی سی شیشی میں ان کو دے دیں، اور انہیں بتائیں کہ اوریجنل ہے، پھر بقول زید کے وہ اپنی ٹنکی میں ڈالیں، اپنے کولر میں ڈالیں، اپنے فریج میں ڈالیں، ان کے ہے نا رمضان میں اس میں اپنا کولر بناتے ہیں گھر میں اس کے لیے پینے کے لیے، وہ اپنے بے شک کولر میں ڈالیں۔ میں ایسے ہی کرنے والی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے بالکل چھوٹے سائز کی بوٹلز لینی، کیونکہ ظاہر ہے 5 لیٹر میں آپ کتنے لوگوں کو دیں گے، میرا شلم میرا کمبئی
इतना सारा है ही मेरा कुंभा इतना बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सबको जिंदगी दे। और तो मैंने उन्हें यही कह के बताना है कि ये ओरिजिनल है, अब इसमें जितना मर्जी पानी शामिल करो, आप जो मर्जी पानी शामिल करें तो देते वक्त। अच्छा, इसी तरह खजूर है, खजूर यहाँ से लोग थोड़ी सी ले गए, बाकी वहां से ली, उसके साथ मिक्स कर लिया। अब मैंने जैद से कहा है, एक तो हमें ये ना करें, हमें वो वाली खजूर बहुत पसंद आई जो उस दिन लेके यहाँ पे बांटते हैं, हाँ क्या नाम था उसका? वो सुकरी सुकरी सुकरी। ऐसा एक कुछ तो नाम है। मुझे वो जैद को भी पसंद आई, लेकिन मुझे सुकरी भी में एक प्रॉब्लम जो है ना, वो आप जो जानते हैं इसको, वो गीली सौगीपन होता है उसमें, खराब हो जाती है। उस खराब जल्दी हो जाती है। आपने उसी वक्त खाई। जो ड्राई टाइप की है ना, वो लंबा टाइम चलती है। और जो अजवा है वो मैंने अंदाजा लगाया, पाकिस्तान में भी मैंने देखा जब लेते हैं या कोई देता है तो वो कितने अरसे तक पड़ी तो खराब नहीं होती। तो इंशाल्लाह, क्योंकि अजवा आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट खजूर है, और उनके शहर में आया है, मदीना शरीफ में आया है, उनकी हाजिरी के लिए आए हैं, तो वही चीज लें जो उन्हें पसंद है। अजवा ही ज्यादा लेंगे। और जैद को भी पसंद है, और अजवा में बहुत शफा है, सब में खजूरों में शफा है, ये नहीं है कि शफा नहीं, लेकिन अजवा के लिए तो अफजल है जिसको हाँ, कहते अफजल है। मैंने जैद से कहा हमने 20 किलो 40 किलो की बजाय 1 किलो ले लें, लेकिन अजवा ही ले लें, तो कम दे दें। हाँ, मतलब कम दे दें। आप ये ना करें ना कि हर एक को पूरे देना, उतनी दे दें जितनी आप। मैं कहता हूँ कम हो, आपको ये पता कि इस घर के अंदर इतने 8 मेंबर है ना, 2 ज्यादा दे दो, कोई मेहमान आया हुआ तो उनको दे दो, 10 दे दो। हाँ। मैं एक मिसाल के तौर पे, थोड़ी 10 ही देनी, लेकिन आप ये ना करें कि इसमें वहां से लेके मिक्स करके और फिर दें, क्योंकि आप देखें ना लगेज तो ले जाने नहीं देते। अब एक इशू है, पहले हमारे 2 बैग भरे हुए, हमारे पास सिर्फ 2 हैंड कैरी हैं। अब यहाँ से जो हमने बुलेट ट्रेन में जो जाना है, जिसको निंजा भी पता नहीं नाम शायद उसका है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें प्लीज, उसकी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो तो दें जब तक इन्फॉर्मेशन, अभी 2 दिन है हमारे, ये कल लगा देते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने, अच्छा मैं आसफा से कहा कि भाई आप गूगल करके वहां से इन्फॉर्मेशन, आप बच्चों को भी आज कहेंगे कि कितना बैगेज, अगर वो जहाज वाला बैगेज साइज अलाउ है तो ये हमारे जहाज में ही आए ना हम लोग, उससे बड़े ना हो। तो ये किसी ने कह दिया कि भाई उसका साइज बड़ा स्पेसिफिक साइज है, आपने वही लेके जाना है और उससे बड़ा नहीं हो। मैंने कहा वो तो जहाज में भी ऐसे कहते हैं, उससे बड़ा। और लिक्विड्स मैंने सुना है नहीं अलाउ है, तो क्या लगेज में भी नहीं अलाउ है या सिर्फ हैंड कैरी में? इसमें निंजा ट्रेन में भी। हाँ, निंजा ट्रेन। फिर उसकी सिक्योरिटी है, हाँ। जैसे आप एयरप्लेन में सफर करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी थे, आपने सब पास के लिए। और सबसे अहम बात जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, वो मुझे नहीं पता था, ये आसफा ने अभी जिक्र, नॉन रिफंडेबल है। किसी भी रीजन से आपकी अगर वो फ्लाइट कह रहा हूँ मैं, आपकी वो ट्रेन मिस हो गई, तो अब आप वहां भले बैठे, दोबारा आपको टिकट लेना, तो वो रिफंड नहीं है, आपको दोबारा हम अकोमोडेट नहीं करते। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी मुझे अच्छा नहीं लगा भी। एक आप ही लोगों की सिक्योरिटी की वजह से, आप लोगों की चेकिंग की वजह से, किसी कोई रीजन की वजह से आप वहाँ ट्रेन के वहाँ स्टॉप पे, अब एयरपोर्ट ही निकलता मेरे दिन, तो एयरपोर्ट की तरह ही कह लें, आप पहुंचे, अब वहाँ कोई टेक्निकल रीजन हो गया तो फिर आप उसका तो आप रिफंड ना दें, आप कहें दोबारा ट्रैवल करने के लिए वो यूज कर लें टिकट। लेकिन खैर, तो फिर हमें मकीद का हो रहा था, नहीं पता चला। लेकिन मैं अभी जाऊंगी, यहाँ पे ऑफिस जगह जगह बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या मैं नीचे जाऊंगी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लूंगी। मैंने आसफा को, आसफा बहुत पैनिक हो रही है, टेंशन हो, बहुत ज्यादा कल भी इसका जब वो था, एंजाइटी हो जाती है मुझे कि पता नहीं सही रियादुल जन्ना में जिसका जो इसका ऐप के थ्रू जो अपॉइंटमेंट था, इतनी परेशान, इतनी टेंशन ना हो जाए, ऐसे ये ना हो भी जाए, नहीं कि बस ये खौफ था कि अगर निकल गया तो या फिर अगर मेरा नहीं हो, तो मतलब इतनी बड़ी जगह आके तो इसका मतलब कुछ कमी रहेगी इबादत में जो मेरी कबूल नहीं तो हुई। ये मैंने कहा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं जैद, गली में वहां पे लगे हुए हैं ना, मेरे सामने लेडीज को नहीं जाना दिए। अब जाहिर है फोनों का जमाना है, अब कुछ लेडीज के पास डाटा नहीं है, एल्डरली पीपल बेचारे जो हैं, या तो अब इतना टाइम नहीं होता कि बंदा आप उनको हॉटस्पॉट करके दे दें कि वो खोल लें। यकीन करो मुझे, मैं जब डोर पे पहुंच गई तो वो एक लेडी फोन करके अपने घर वालों को बता रही कि वो तीनों को रोक लिया, मैंने हॉटस्पॉट लेने की कोशिश भी की, तो अब वो उन्होंने नहीं आने दिया, तो आप किसी तरह उनको करें। तो मुझे इतना दिल में हुआ कि काश मैं दे सकती, नहीं तो स्क्रीन शॉट को एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं, ये इनका भी अपना मूड की बात है। देखें मुझसे वो उन्होंने उसको स्क्रीन, मुझे सिर्फ कोई भी आप स्कैन तो वो किया ही नहीं जब मैं था, उन्होंने यूं करके देखा,
اب یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کو دکھاتے ہو اپنے ایپ کے تھرو دکھاتے ہیں تو وہ بلنک کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو وہ بتا رہا ہوتا ہے، یا اس کو وہ دیکھ کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جینوئن یا اوریجنل ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن چلیں جہاں آپ اتنا خرچہ کر کے پہنچ گئے تو تھوڑا سا مطلب ان کو وہ دے، کتنا وہ دکھی ہوئی ہوں گی مجھے پتا ہے۔ میرا تو ہو گیا تو بھی، اور مجھے اس وقت میں دوپہر سے ہی میرے چکر لگ رہے تھے، میں بیٹھ نہیں سک رہی تھی۔ تو جن کا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نصیب فرمائے، اور ایک تو خاتون ایسی بھی ملی جن کا نہیں ہوا۔ اچھا چلیں، یہ تو بات کسی میں جو بات کرنے لگا تھا وہ اب آسفا کو یہ اسٹریس اب آگے والی شروع ہو گئی کہ ہم نے جو عمرہ کرنا ہے، مکہ جانا ہے، تو یہیں سے ظاہر ہے جاتے ہی سامان رکھنا سب سے بڑا کام ہی ایکچولی وہ ہے ہمارا، سب سے بڑا ماشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسفا سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا ایک بندہ بیمار ہے، تم اتنی اسٹریس لے کے لگی ہو یوں جانا ہو ادھر ہی جانا۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بھی ہم یہاں سے گئے، ہم احرام کا ایک پوائنٹ ہے، وہ مکی کہاں سے شروع ہوتا ہمیں نہیں پتا، کوئی مڈ پوائنٹ یا ان کی حدود کہہ لیں، مکہ کی جو حدود کے انٹر ہونے میں یا جو بھی ہے وہاں کو، تو میں نے کہا زیادہ سے کیا ہوگا، ہم احرام کے بغیر بے شک میں چلا جاؤں۔ مکہ پہنچ گئے، ہوٹل میں چلے گئے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں 2 دن بھلے اندر ہی ہوٹل میں رہوں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں کہ ٹیکسی کریں، وہاں سے کر کے اس پوائنٹ پر پہنچیں، انفارمیشن مل جاتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ پھر وہاں اس پوائنٹ پہ آئیں، جو مرضی پیسہ لگ جائے، جب اتنا لگا کہ آپ اس کام کے لیے تو ایسا تو نہیں، پھر آپ احرام باندھ کے دوبارہ چلی جائیں۔ تو ورث یہ صورتحال میں بتا رہا ہوں، جو کہ اللہ نے کیا کہ میری طبیعت بڑی اچھی بہتر ہو رہی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اچھا دوسری بات یہ، ننجا ٹرین کے لیے آسفا پوچھتی پھر رہی ہے دنیا سے کہ بھی احرام کہاں سے باندھنا، وہاں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں، کس جگہ سے باندھنا۔ بہت اچھی کسی نے دی ہمیں بریک فاسٹ پہ آج، کہ آپ یہیں سے بھائی دیکھیں ٹرین میں 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو اتنا تو 2.5 گھنٹے کا سفر کا تو احرام آپ کیوں نہیں، لوگ تنگ کیوں کہتے ہیں کہ یار احرام، کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے، چونکہ ہمارا لباس احرام کی پھر آپ کی ہر چیز کی وہ ہے نا، آپ کی نظر، زبان سے کچھ نہ نکلے، آپ کا بال نہ ٹوٹے، مطلب وہ کسی کو اذیت نہ پہنچے، مطلب احرام کی ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں۔ تو احرام تو آپ نے باندھ لیا تو آپ کا منہ بند، سب کچھ بند۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وہ جو چیزیں ہیں نا، وہ مجھے بہت ڈراتی ہیں کہ بس وہ پوری ہو، وہ لاگو ہو جائیں، اور پھر بندہ اس میں یہ نہیں بتایا میں یہ کیا ہے۔ یہ بھی مجھے کل کسی نے جب نماز کے لیے گئی، پتہ نہیں یہ بھی تسبیح، ہاں یہ بھی تسبیح ہے، وہ الیکٹرانکس بٹن دبانا، یہ لوگ دباتے ہیں اس پہ۔ لیکن ایک زمانہ ہو گیا، میں نے کہیں سنا تھا، پڑھا تھا کہ انگلیوں پہ پڑے، میں بھی کسی زمانے تسبیحاں بہت پھیرتی ہوتی تھی، پھر کسی نے کہا آپ کے ساتھ کیا جانا ہے، آپ کا باڈی جانی ہے، تو آپ کی انگلیوں پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ انگلیاں ہاتھوں پہ یاد رہ جاتی ہے، تسبیح اپنی یاد کرائے گی کہ میری انگلیوں پہ پڑا گیا۔ تو میں یہ کرتی ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سب کی تسبیحیں قبول فرمائے، لیکن یہ کسی نے مجھے دی، ایسے ہی گفٹ ملی جیسے یہ سب گفٹ ملے۔ ابھی آپ سوچیں کہ مطلب ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر بھی بٹ رہا ادھر بھی بٹ رہا، لیکن یہ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود آ کے ایسے پہ رکھ کے دی۔ اس کا میں نے سوچا تھا کہ میں لے لوں گی یہاں سے، لیکن چلیں خود ہی مل گئی فری میں، تو یہ ہوا بس سب۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب ہم نے جانا ہے عصر کے لیے۔ بھائی میں تو ایک اور بات، اس کو کوئی جوک میں بھی نہ لے لوگ، لیکن کوئی برا بھی نہ منائے، ایسی بات نہیں میں کرنے لگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی بٹ رہی ہوتی ہیں تو اب جو بھی بٹ رہا اس کے بعد بسم اللہ کر کے بنا ایک مجھے اتنی جمع کر لیں، یہی جا کے دے دیں اپنی بہنوں کو، اس میں کیا ہے، کوئی غلط بات کیا ہے اس میں؟ نہیں غلط نہیں ہے، وائے اللہ نے جب آپ کو دیا تو آپ بلکہ لوگوں میں بانٹے، وائے آپ کسی سے کیوں لے کے خود آگے دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کھلے کرے، اور کہتے ہیں کہ گفٹ دیں، اور ایسی جگہ کا گفٹ جو کہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ گفٹ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، چاہے یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگا گفٹ ہو، چاہے وہ سستی تسبیح ہو، چاہے وہ، لیکن اچھی چیز دیں۔ جیسے یہ مجھے دیکھیں کتنی اچھی لگی یہ تسبیح، یہ میں نے تو زندگی میں اتنی ہیوی وہ نہیں دیکھی، مسواک پتلی پتلی باریک باریک دیکھی ہے میں نے، لیکن یہ والی تو بہت اچھی۔ تو چلے ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے ہم نے کہا اگر یہ ویڈیو کل لگاتے ہیں تو آپ نہیں کل ہی لگا دیجیے گا تاکہ انفارمیشن۔ بیگیج کا جو سائز ہے ننجا ٹرین یا بلیٹ ٹرین کے اندر جانے کے لیے، کیا یہ جہاز والا جو یہ نارمل سائز ہے یہی؟ چلو اگر ایک بیگ الاؤ ہے تو ایک ہی ہے ہمارے پاس، ہم نے جو اسی کے اندر اکوموڈیٹ کریں گے۔ اور ابھی دوسری بات ہے کہ گوگل کرو، جو اصل طریقہ ہے جو آپ گوگل کر کے ڈھونڈو
आप बैठे ना गूगल पे जरा, नहीं थोड़ी देर आप बैठ जाए। नहीं मैं नहीं बैठा, मैं ऐसे काम करता ही नहीं, मैं तो बस फिर मैं तो बात डायरेक्शन नहीं गूगल पे नहीं लेता, मैं बंदे से रुक के पूछ लेता हूं किधर जाना भाई, वो कहता इत्थों जाके लेफ्ट जाके राइट जाके सीधा होके खब्बे हाथ में मुड़ के सामने चले मस्जिद फिर है। आप यहाँ पे भी राइट लेफ्ट जाके बताए ना बगैर गूगल मेरी के। आदत नहीं, यकीन करें, मैं गूगल से बजाय मैं कहता हूँ कि मैं वैसे एक बंदे से पूछा उसके बाद उसी को फॉलो करके चला जाता हूँ। चले बंद तो करो। आप ये गूगल पे जाके उसको सर्च करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, बेहतर तरीका ये है। दूसरी बात कि अब बुक कब करना उम्रे का, जब तुम कह रहे तो वो बुक वो भी तो करो, आज रात को उसामा करेगा। पहले जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जब तक हम बुक नहीं कर सकते, करना क्या। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि फिर आपने जाना है, और अगर आपका उम्रा बुक हो गया तो आपकी नीयत हो गई उम्रे की। जब नीयत आपकी हो गई तो फिर आपका कुछ भी नहीं है, फिर आपने बस नीयत में आपका उम्रा है, फोकस करना। और आपने बैग, चाहे अगर आपको रूम नहीं मिला, लास्ट टाइम हमें रूम नहीं मिला था तो मैंने उसामा ने रूम हम लोगों ने नीचे ही छोड़े, हम तो कनाडा से आ रहे थे उस वक्त। अच्छा, और उसामा बेचारे ने वो आए भी थे हाँ। 4-5 दिन के लिए टोटल, और वहीं पे छोड़ के वहां से वुजू किया और माशाल्लाह हम लोग उस पे गए। तो वो मुझे याद था, इसीलिए मैंने जैद से कहा कि नहीं पहले आपको वहां लेके जाऊंगी, क्या कहते हैं, मदीना इंशाल्लाह, और उसके बाद अच्छा मदीने के बाद फिर तो अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आसानियां होगी। बस दुआ करें कि हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है सून, उसके लिए मैं बहुत, जिसके लिए हम एक्चुअली आए, और बस नहीं एक्चुअली तो इसके लिए ये हिस्सा है उसका, ये हिस्सा है उम्रे का। अगर आप कहें कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, यहाँ नबी पाक के रोज़े पे ना आए, यहाँ मस्जिद नबवी में, इसमें भी बड़े काम हो गए ना हमारे। मस्जिद नबवी की ये क्यों इतनी अहमियत है, अगर आप गूगल करें, या वो लोग जिनको नहीं पता, यानी इसकी ईंट, पहली ईंट रखने में हमारे नबी पाक का हाथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने अपने हाथों से इस मस्जिद को बनाने का इब्तिदा की, और उसके बाद वो दौर जब पत्थरों का पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख के उस मस्जिद को उन्होंने यानी अपने हाथ से बनाया की इब्तिदा की, इसलिए भी इसकी बड़ी अहमियत है इस मस्जिद की। चले अल्लाह चले अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं।